آج بالکل یہ لائیو مناظر آپ کو سب دکھائے جا رہے ہیں، وکلا جو ہے ترمیم کی جو ہے مذمت کرتے ہوئے شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن کیا جائے بطور چیف جسٹس آف پاکستان 26 اکتوبر آن ورڈ۔ ہم اس کے علاوہ اگر کسی اور کو لانے، یہ کہتے ہیں کہ ہم کو 5 کا پینل بنائیں گے، ہم جونیئر جج کو لا کے یہاں بٹھا دیں گے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہم کسی شخص اور کو 26 اکتوبر کو چیف جسٹس نہیں مانیں گے سوائے منصور علی شاہ کے۔ اور سکسیشن کا طریقہ کار جو 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 175A کے تحت دیا گیا ہے، ہم اسی کو قبول کرتے ہیں سارے ملک میں، اور اسی طرح سکسیشن ہوگی۔ کوئی انڈیویجول، کوئی جج اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ ہم دوسرے سینئر ججز کے سر کے اوپر سے آ کے اپنے آپ کو پارلیمنٹیرین کہہ رہے ہیں، حالانکہ ناجائز الیکشنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وکلا کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا۔ اس ملک میں سب سے زیادہ طاقت انشاءاللہ تعالی اس کالے کوٹ کی ہے۔ یہ پارٹیاں تو آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، یہ پارٹیز کے جو لوگ ہیں وہ تو بعض اوقات بک جاتے ہیں، ان کو لالچ دیا جاتا ہے۔ وکیل جو کام کرتے ہیں سیلف لیسلی کرتے ہیں، اس لیے ہم جو بھی کریں گے وہ کسی ذاتی مفاد کی بنیاد پر نہیں بلکہ ملکی مفاد، آئین کی مفاد اور قانون رول آف لا کے لیے اور جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کے لیے کریں گے۔ کھڑے ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ، اس سپریم کورٹ کو کوئی نقصان ہم ہونے نہیں دیں گے، کسی قسم کا بھی اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہمارا ادارہ ہے، یہ ساری قوم کا ادارہ ہے۔ پچھلے 77 سال سے ہمارا یہ ایک بہت متبرک ادارہ ہے، جس کی انڈیپینڈنس کے لیے، جس کی مضبوطی کے لیے، جس کی فریڈم کے لیے ہم ہمیشہ سے وکلا بطور سٹیک ہولڈر کے لیے لڑتے رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے۔ ہم وکیلوں کی طور پر انشاءاللہ 19 تاریخ کو لاہور ہائی کورٹ بار کے زیر ہم ایک قومی کنونشن کر رہے ہیں، وہاں سے انشاءاللہ ہم موومنٹ کا آغاز کریں گے۔ کوئی جعلی آئینی پیکج کو ہم نے قبول نہیں کرنا، ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک پر آپ مسلط کر سکتے ہیں کوئی غیر آئینی قسم کا آئینی پیکج، تو میں عرض کرتا ہوں یہ وکلا کسی صورت آپ کو اجازت نہیں دیں گے، نہ یہ پہلے ہوا نہ آئندہ ہونے دیں گے۔ اس ملک کی ہائی کورٹس ہی آئینی کورٹس ہیں، اس ملک کی سپریم کورٹ ہی ایپیکس کانسٹیٹیوشنل فیڈرل کورٹ ہے، اس لیے کوئی اور کورٹ نہیں بنائی جا سکتی۔ کوئی جج جو ہے ہم کسی جج کو نہیں بیٹھنے دیں گے۔ دوسری کوشش ہو رہی ہے کہ جو چیف جسٹس کی سکسیشن کا طریقہ کار 18ویں ترمیم میں لایا گیا کہ ایک چیف جسٹس کے ریٹائر ہونے کے بعد سینئر موسٹ چیف جسٹس، جو سینئر موسٹ جج ہوتا ہے وہی چیف جسٹس بنتا ہے۔ ہم اس کے ساتھ ہیں پوری طرح۔ آئینی پیکج لانے کا نہ ماحول ہے، نہ وقت ہے، نہ ان کے پاس لیجیٹیمیسی ہے کہ آئین میں ترمیم لائی جا سکے۔ یہ تو فارم 47 کے MNAs ہیں اور ان کو جب چاہے گھیر کے جو چاہے کر سکتے ہیں۔ جو پچھلے کچھ دنوں سے ڈرامہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین ایک ڈرامہ ہے، جہاں پر یہ سارے جو ہیں یہ پپٹس ہیں، یہ جو اپنے آپ کو پرائم منسٹر کہتا ہے، صدر کہتے ہیں، جو کہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، حقیقت یہ صرف پپٹس ہیں۔ پیچھے سے کوئی اور چلا رہا ہے، کوئی اور آئین کو منسوخ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آئین کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ آئینی ترامیم کے معاملے میں آئینی ترامیم کا کوئی پیکج ان حالات میں نہ پیش ہو سکتا ہے نہ پاس ہو سکتا ہے، ان میں کوئی کسی قسم کی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، اور یہ آئینی پیکج ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کے انٹروڈکشن سے پہلے ہی ریجیکٹ کرتے ہیں پاکستان بھر کے وکلا۔ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں ہے۔ ہم وکلا کالا کوٹ، ہماری پارٹی ہے کالا کوٹ۔ جس طرح ہم نے 2007 سے 2009 تک موومنٹ چلائی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی، 2002 یا 2003 میں جس طرح سے مشرف کے خلاف ہم نے تحریک چلائی، انشاءاللہ تعالی بالکل درست کہا میرے بھائیوں نے کہ اسی طرح ہم چلائیں گے۔ ہم کسی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو نہیں مانتے،
फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट है। सारे पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के होते हुए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट दूसरी नहीं बन सकती, कोई पैरेलल कोर्ट नहीं बनाई जा सकती। यही सही माने में सुप्रीम कोर्ट ही पाकिस्तान की फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और कोई कोर्ट नहीं बनेगी। अगर बनाने की कोशिश की तो मैं आज कहता हूँ इसलिए मैं ये कहता हूँ सारे पाकिस्तान के वकला को मैं अपील करता हूँ कि लाहौर में 19 तारीख को इकट्ठे होके मूवमेंट का आगाज़ करो और इंशाल्लाह हम करेंगे और हम कोई आईनी पैकेज आने नहीं देंगे, हम उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे और हम इस सुप्रीम कोर्ट को मज़ीद ताकतवर सुप्रीम कोर्ट देखना चाहते हैं और ताकतवर बनाएंगे। हम यहाँ पर कोई भर्ती उल्टी सीधी नहीं करने देंगे कि 4 जजों का और नाम आप डाल के अपनी मर्जी के जज उठा के लगा दें, नहीं। ये जुडिशल कमीशन जो आज की सूरत में है वही फैसला करेगा। ये कोई और यहाँ पर जिन पर ये भरोसा करते हैं वो नहीं अपॉइंट करेंगे यहाँ पर। इसलिए मैंने गुजारिश कर दी, मैंने अर्ज़ कर दिया है कि इंशाल्लाह ताला हम एक मूवमेंट का आगाज़ करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट्स को बतौर आईनी अदालतों के तौर पर तहफ़्फ़ुज़ देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस वक्त एक मुल्क का बड़ा ही क्रिटिकल टाइम है, मुल्क बचाने का, मुल्क के इदारों को बचाने का और अदलिया को बचाने का। बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्म के ज़ब्ते हम नहीं मानते। जिस तरह खुफिया अंदाज में, और ये शर्म की बात है कि कोई डेमोक्रेसी के अंदर हुकूमत जो है उसके अरकान और उसके रिप्रेजेंटेटिव को भी ना पता हो कि क्या पैकेज आ रहा है। ये इनको कोई पैकेज दिया गया है जिसको ये मंजूर करना चाहते हैं गैर आइनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। 18वीं तरमीम जब हुई तो आपको याद है 1 साल डेलिब्रेशंस होती रही थी, और अब ये कौन सा तरीका है कि रातों रात अब पार्लियामान खोल के तो आप उधर ये बिल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये हमने पहले भी हामिद खान साहब और प्रोफेशनल ग्रुप ने स्ट्रगल की थी LFO की मुशर्रफ दौर में LFO के खिलाफ, और आपको याद होगा कि जजेस की रिटायरमेंट एज के ऊपर हमने कामयाबी हासिल की। हम लोग बिल्कुल अब भी रेजिस्ट करेंगे। और दूसरी बात मेरी ये भी अपील है पूरे पाकिस्तान से कि तबका है पाकिस्तान में जिसने हमेशा अपना रोल प्ले किया, मेरी अपील है पूरे पाकिस्तान से और पाकिस्तान के तमाम तबकात से कि वो निकलें और बाहर निकल के वो अपना किरदार अदा करें। सियासी जमातों को चाहिए कि जो जमहूरियत पर यकीन रखती हैं कि वो बाहर निकलें, और मेरी पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातों के क्रॉस द बोर्ड मेरी उनके कारकुनों से अपील है कि ये जो एक माफिया बन चुका हुआ है आप लोग इसके खिलाफ बाहर निकलें। महंगाई, बेरोजगारी, इलेजिटिमेट गवर्नमेंट, लोगों के मसाइल और ये जो आईनी तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर रहे हैं, इसके खिलाफ हमारे हाथ मजबूत करें। थैंक यू। जी मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।